جی ناظرین، ویلکم بیک پروگرام لیڈنگ پیپلز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تحریک انصاف کے رہنما جناب ملک عادل حسیب صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جی عادل صاحب۔ جی شکریہ سعدیہ، دوبارہ موقع دیا اس بات کا۔ جی تو ہمارا تو منشور جو ہے وہ ٹوٹلی طور پہ کلیئر ہے کہ ہم ایک انصاف پہ مبنی جماعت ہیں۔ ہم نے انصاف کے نام پہ ہی جو ہے اس پارٹی کو شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ عوام کو ان کے دروازوں پہ انصاف پہنچانا یہ اس پارٹی کا مشن ہے، اور یہ عوام جلد ہی دیکھیں گے۔ جیسے ہی انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی اقتدار میں آئے گی، انصاف ان کے پاس چل کے آئے گا، انصاف کے پاس ان کو چل کے نہیں جانا پڑے گا، اور یہ جو محرومیاں ہیں عوام کے اندر، بے روزگاری کی، کرپشن کی، دہشت گردی کی، ناانصافی کی، ظلم کی، زیادتی کی، یہ انشاءاللہ ان کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی، اور ان میں کافی حد تک کمی لے کے آئیں گے ہم۔ عمران خان صاحب کو نوجوان طبقے کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ان کی سب سے زیادہ مقبولیت اس وقت نوجوانوں میں اور خواتین میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان دیکھیں سعدیہ، یہ سب سے پہلی بات ہے، جس ملک میں نوجوان نہیں جاگتا وہاں پہ انقلاب نہیں آ سکتا۔ نوجوان کے انقلاب آنے کی وجہ سے ہی اس ملک میں چینج آئے گا، اور یہ جو چینج ہے آپ شاید اس لیول پہ نہیں دیکھ رہی جس لیول پہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ چینج ایسا آئے گا کہ ہم دنیا میں ایک بہت اچھا ملک کے طور پہ ابھریں گے، اور ہمارا جو فیوچر ہے وہ بڑا برائٹ ہے، اور باہر سے لوگ ہمارے ملک میں آئیں گے، یہاں پہ کام کریں گے، اور یہاں پہ بے روزگاری کا جتنی جلدی بھی ہو سکا وہ خاتمہ کیا جائے گا۔ اور نوجوانوں کو خصوصی طور پہ میں یہ خان صاحب کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھو، تحریک انصاف تمہارے ساتھ ہے، چیئرمین صاحب تمہارے ساتھ ہیں، پارٹی کے دوسرے قائدین تمہارے ساتھ ہیں، عوام تمہارے ساتھ ہے۔ ہم کوئی بھی کسی قسم کا ظلم، جبر اور زیادتی ان کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسرا ایک بات ضرور آپ کو بتاؤں، نوجوانوں کو ایجوکیشن کے لیول کے لیے اپنا تعلیمی معیار جو ہے وہ دن بدن بہتر کرنا چاہیے، اور ہم ایجوکیشن کے معیار میں، صحت کے معیار میں، اور اس کے علاوہ پروڈس کے میں، اس کے علاوہ اقتصادیات کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے، تاکہ نوجوانوں کو کسی بھی قسم کے جو مسائل ہیں ان سے جان ان کا جو ہے چھڑائی جا سکے۔ پاکستان اس وقت بیرونی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ آپ کی پارٹی کا ایسا نے اس سلسلے میں کیا لائحہ عمل ترتیب دیا ہے کہ بیرونی قرضوں سے نجات ملے اور پاکستان معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے؟ سعدیہ، اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو معاشی اقدامات ہیں اس حوالے سے ہمارا ملک، اگر ہم کرپشن پہ صرف قابو پا لیں، I don't say anything from aid from outside the country or from the USA. We don't need any aid. Aid made us more weak, more our personality weak, our mental level weak. تو ہم ایڈ پہ جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کریں گے۔ ہم یہ جو ہماری 3-4 ہزار ارب روپیہ جو ٹیکس چوری کی صورت میں ہوتا ہے، جو بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں، جو بڑے بڑے بینکرز جو ہیں مافیا کے ساتھ مل کے ان کو قرضے دے دیتے ہیں، اور وہ پھر قرضے جو ہیں وہ ہڑپ کر لیے جاتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں پہ قابو پائیں گے تو ہم بہت جلد اس ملک کو اس پوزیشن میں لے کے آئیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی طرف وہ ڈپینڈ نہیں کرے گا۔ اور ہم امداد کا جو کشکول ہے، یہ 60 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں کہ آج تک بھی ہم اس کشکول کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کشکول ٹوٹ جانا چاہیے، اور یہ کشکول صرف تحریک انصاف ہی توڑے گی، اور انشاءاللہ چیئرمین صاحب کی قیادت میں یہ پارٹی نے کام شروع کر دیا ہے کہ وہ جو امداد کا کشکول ہے وہ توڑ دیں گے، اور یہ جو بیوروکریٹس نے کرپشن کا چھپایا ہوا پیسہ ہے، کتنے بلینز ڈالرز آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں چھپے ہوئے ہیں، امریکہ میں چھپے ہوئے ہیں، UK میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پیسہ ہم ان سے واپس لے لیں تو ہمارے تمام قرضے باہر کے ممالک کے اتر جاتے ہیں، بلکہ اتنے پیسے بچ جاتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ان نوجوانوں کو یہ امید دلا دیں
کہ یہ تمہارا وطن ہے, تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنے ملک میں ہی رہنا ہے, تمہیں اپنے ملک کو ہی سنوارنا ہے, تمہیں اس ملک کے لیے ہی کام کرنا ہے, تمہیں ادھر کے لیے ہی محنت کرنی ہے. یہاں سے ہی ہم ڈاکٹر پیدا کریں گے, یہیں سے انجینئرز پیدا کریں گے, یہیں سے سائنٹسٹ پیدا کریں گے, یہیں سے لیبر ونگ کے کمانڈرز پیدا کریں گے, یہیں سے پاک فوج کے جوان پیدا کریں گے, یہیں سے ہم جنرلز پیدا کریں گے, یہیں سے ہمیں کہیں چیزیں باہر سے ہمیں منگوانی نہیں پڑیں گی یا باہر کے لوگوں پہ ہم ڈپینڈ نہیں کریں گے. تو اس لیے میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ, خواتین کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, کہ آپ اس ملک میں مایوس نہ ہوں. آپ اس ملک میں روشنی کی جو کرن ہے وہ ہر گھر سے ہم نکالیں گے, ہر محلے سے نکالیں گے, ہر شہر سے نکالیں گے, ہر صوبے سے نکالیں گے, ہر کونے سے نکالیں گے. اس ملک کو وہ چمکدار ملک بنا دیں گے کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ اس ملک میں کسی نے کام کیا ہے, اس ملک میں کسی کو کچھ سوچ ہے, اس ملک میں لوگ اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی آرائم اور اپنی اچھی زندگی کو, امریکہ جیسی زندگی کو سیکریفائس کر کے اس عوام کے لیے جو ہے وہ لوٹ آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا انقلاب ہے اور یہ انقلاب شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ یہ سونامی اب رکے گا نہیں, یہ بڑے بڑے ایوانوں تک جائے گا, بڑے بڑے جو آج کل یہ جو ہاؤسز بنے ہوئے ہیں ان تک جائے گا, یہ بڑے بڑے شہروں میں جائے گا, یہ بڑے بڑے صوبوں میں جائے گا, اور ہر جگہ پہ انقلاب آئے گا. اور جناب چیئرمین عمران خان کی قیادت میں یہ انقلاب آ چکا ہے اور اتنی تیزی سے آئے گا کہ ایسا انقلاب پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا انشاءاللہ. جی, باہر رہنے والے پاکستانی جو زیادہ تر بیرون ملک میں اس وقت قیام پذیر ہیں, ان کی زیادہ تر ہمدردیاں ہمارے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہیں. تو آپ بھی امریکہ میں آپ کا قیام رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ہمدردیاں جو ہیں وہ پرویز مشرف کے ساتھ ہیں, اور ان کی حکومت آپ کے خیال میں کیسی تھی اور ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے پاکستان میں؟ ساتھ پہلے تو چیز یہ میں آپ پہ واضح کر دوں کہ بیرون ملک میں امریکہ میں 15 سے 20 سال کے درمیان رہا ہوں. دیٹ از دی موسٹ آف پارٹ آف مائی لائف آئی اسپینڈ بیک ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ. وہاں پہ حقائق جو ہیں وہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے شاید نہ جانتے ہو جتنے میں جانتا ہوں. جس انسان نے اپنی زیادہ تر زندگی ہی باہر گزاری ہو, جو آج بھی باہر ہی موسٹ آف ٹائم باہر جاتا ہے اپنے بزنس کے سلسلے میں, پارٹی کے سلسلے میں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پرویز مشرف صاحب کی جو سیاست تھی, ایسی سیاست کو کہیں پہ بھی قبول نہیں کیا جاتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کی قیادت کو وہ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے؟ نو ون ایکسیپٹ یو. وہی جو ان کے حواری تھے, وہی جو ان کے ساتھی تھے, آج ان کو چھوڑ کے آپ کو پتہ ہے کن کی گود میں جا کے بیٹھ کے ہیں. یہ تو بظاہر ہے. وہ بیرون ملک کیوں بیٹھے ہوئے؟ اگر ان کو اتنی ملک سے محبت ہے تو اس ملک میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ وہ اتنے بڑے جنرل اور اتنے بڑے بہادر انسان ہیں تو آ کے مقابلہ کریں نا. وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہاں کی عدالتوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہاں کے انسانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ تشریف لائیں, ہم ان کو ویلکم کہیں گے. اپنے آپ کو عدالت کے آگے اور انصاف کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں. رہا جہاں تک آپ کا سوال کہ لوگ ان کو جو ہے وہ پذیرائی کرتے ہیں باہر میں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ کو حقائق پہ مبنی بلکہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ باہر کے ممالک میں لوگ ان کو پسند نہیں کرتے. شاید 5% لوگ اگر پسند بھی کرتے ہوں گے تو 95% لوگ جو ہیں ان کو پسند نہیں کرتے. اور یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر جب وہ اقتدار میں تھے, اتنا سخت اقتدار تھا ان کے پاس, انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا. اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں انہوں نے اگر اکبر بگٹی کا آپریشن کر دیا, اکبر بگٹی کو وہ مارنے کے لیے چلے گئے, کیا وہ کالا باغ نہیں تھے بنا سکتے؟ ضرور وہ بنا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کالا باغ اس لیے نہیں بنایا. وہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھی کہ پاکستان کے اندر یہ ترقی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا, ہماری طرف کون دیکھے گا, ہمیں ووٹ کون دے گا, ہمارے دروازے پہ کون آئے گا. یہ چیزیں یہ لوگ نہیں تھے چاہتے. وہی چیزوں نے آج اس ملک کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ ہمیں مایوسی ہو رہی ہے اس عوام کو بتانے کے لیے کہ آپ کے لیے ان لوگوں نے کچھ نہیں چھوڑا. خزانے کا حال دیکھیں آپ, خزانہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. اس کے علاوہ اقتصادیات کا حال دیکھیں, معاشیات کا حال دیکھیں, ہاسپٹل کی سچویشن دیکھیں, ہسپتالوں میں کیا حالات ہیں, ڈینگی کی سچویشن دیکھیں, ڈینگی نے کس طرح اپنی عوام کو جو ہے وہ ڈرا کے رکھ دیا ہے. اب یہ دیکھیں عوام کو جب ایک میڈیسن ہی نہیں ملتی ہاسپٹل کے اندر جا کے, ایک انصافی عدالت کے اندر جا کے نہیں ملتا, ایک تھانے میں جا کے ایک تھانہ کلچر سسٹم ہی نہیں ختم ہوتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس ملک کے ساتھ وہ ناانصافیاں کی ہیں جو کہ ہسٹری میں ان کا ناانصافیوں میں نمبر
نام جو ہے ان کا ٹاپ آف دی لسٹ رہے گا کہ وہ ناانصافیوں کے ماسٹر آف دی پلان تھے۔ لاہور میں کامیاب جلسہ کرنے پر ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے عمران خان کو مبارکباد پیش کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مستقبل میں ان دونوں پارٹیوں کو اکٹھا بیٹھنا پڑا تو بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ ساتھی میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم جب کراچی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے، بڑا عظیم الشان جلسہ کریں گے اور بہت بڑا سونامی کراچی میں لے کے آئیں گے، میری خوشخبری میں آج کراچی والوں کو آپ کے وسط سے، آپ کے چینل سے، آپ کی مہربانیوں سے، میڈیا والوں کی سے سنا دوں کہ یہ سونامی اب کراچی میں بھی آنے والا ہے، یہ سونامی سرحد میں بھی آنے والا ہے، یہ سونامی بلوچستان میں بھی آنے والا ہے، یہ سونامی پنجاب میں بھی آنے والا ہے۔ یہ جب آ جائے گا تو جب اس کے بعد ہمارے پرچم وہاں پہ پی ٹی آئی کے لہرائیں گے، قائد اعظم کے مزار پہ، وہاں پہ جب جلسے میں عوام آئے گی کروڑوں کی تعداد میں، پھر اس کے بعد الطاف حسین ہماری حمایت کریں گے یا ہمیں کہیں گے کہ یہ جلسے پہ جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو پھر میں ان کو مانوں گا کہ وہ یہ جلسہ مانتے ہیں، اس جلسے کی وہ قیادت کرنا چاہتے ہیں، اس جلسے کو وہ پذیرائی دینا چاہتے ہیں، اس جلسے کو اب ان کو خوشی ہوئی ہے۔ حقیقت میں تو وہ دن جو ہے وہ فیصلے کا دن ہوگا کہ الطاف حسین کے بیانات جو ہیں اس دن کیا ہیں اور آج کیا ہیں۔ پنجاب میں عمران خان صاحب نے بھی جلسہ کیا اور شہباز شریف صاحب نے بھی جلسہ کیا، اور ان دونوں کے جلسوں میں خاصا فرق بھی تھا، آپ ان کا موازنہ کیسے کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اپنا عمران خان کا کسی بھی طرز پہ کوئی بھی حکمران پاکستان میں جو برسر اقتدار ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ جو پٹواریوں کی سیاست ہے، یہ تحصیلداروں کی سیاست ہے، یہ جو تھانوں کی سیاست ہے، اگر ان لوگوں کو جو ہے اکٹھا کر لیا جائے وہاں پہ اور ایک چھوٹی سی جلسی کر لی جائے، جلسہ میں اس کو نہیں کہوں گا، وہ ایک چھوٹی سی جلسی تھی، وہ ایک اپنے اقتدار کا ایک نشہ تھا، وہ اس وقت اقتدار کے نشے میں اتنے کھو بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے صدر کو بھی نہ چھوڑا، اس کے خلاف بھی نازیبا الفاظ استعمال کیے، جس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ آپ کو سیاست میں آ کے کچھ زبان کا لحاظ کرنا چاہیے، کچھ آپ کے جو ہے ورڈز کا مین ہونا چاہیے کہ وہ جو آپ باتیں اردو میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے امریکہ میں بھی جاتی ہیں، لنڈن میں بھی جاتی ہیں، دبئی میں بھی جاتی ہیں۔ ہمارے جو وہ حضرات ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو واچ کر رہی ہوتی ہے، ان تک بھی میسیج یہی جاتا ہے کہ یہ لوگ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ لوگ تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو انصاف جو ہے وہ بھی کسی بھی قسم کا یہ عوام کو بھی دے سکیں، خود بھی اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اپنی سیاسی قیادت کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں وہ کسی قسم کی بھی پذیرائی لے سکتے ہیں۔ عوام نے ان کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے، عوام نے مکمل طور پہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمان پارک میں پیدا ہونے والا وہ عمران خان، وہ پاکستان کا وہ ہیرو جس کو آج دنیا مانتی ہے، اس نے سیلف میڈ پرسن ہونے کے ناطے اتنا کچھ کر دکھایا، یہ شوکت خانہ بنا کے دکھائیں، یہ یونیورسٹیز بنا کے دکھائیں، یہ وہ چیزیں کر کے دکھائیں جو ان کے پاس گورنمنٹ میں پاورز ہونے کے باوجود یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے وہ چیزیں کر دکھائیں جو ہماری ہسٹری میں آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس کے پاس کون سی خاندانی جو ہے وہ ٹیم تھی، کون سے اس کے چچا جو تھے وہ کیا نام ہے کسی پارٹی کے سربراہ تھے، کون سے اس کے دادا جو تھے پارٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے خود کی۔ اسی وجہ سے ہمیں ان کا یہ پیغام ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اسی وجہ سے بیٹھا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان باہر نکلیں اور اپنی عوام کو یہ پیغام دیں کہ ہم ان حکمرانوں کو لاہور والوں کو میں خصوصی طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں، عوام نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ آپ لوگ ریزائن دے کے چلے جاؤ، اس ملک کو چھوڑ دو، اپنی جو بیرون ملک دولت ہے اس کو واپس لے کے آؤ، اس ملک میں ہم تمہیں ایسا اقتصاب کے نظام میں لے کے آئیں گے کہ تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔ ملک میں اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اور جو کرپشن کی صورتحال ہے، اسپیشلی کرپشن، کیونکہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جلد سے جلوس کرنے سے کرپشن پہ قابو پایا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی عملی اقدامات بھی کرنے پڑیں گے؟ سادہ بات یہ ہے کہ اس ملک کے کرپشن کا عالم تو یہ ہے کہ پہلے تو مجھے اپنی ایگزامپل سے شروع ہونا چاہیے نا کہ ہاؤ دی کرپشن گو تھرو۔ جب میں باہر کے کسی بھی ممالک سے ٹریول کر کے آتا ہوں تو ایئرپورٹ پہ جب اترتا ہوں تو وہاں پہ جب آپ وہاں کا سسٹم دیکھتے ہیں، وہاں کا نظام دیکھتے ہیں تو آپ کو فرق وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کرپشن جو ہے کہاں پہ عالم پہ ہے۔ باہر کے ممالک میں جب آپ قسم سے نکل کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس وقت تک وہ روکتے نہیں جب تک ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے۔
یہاں پر یہ عالم ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ تشریف لاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ وہ آپ کو ایسے گھورتے ہیں کہ جیسے آپ نے جرم کیا، اس ملک میں آپ تشریف کیوں لے آئیں. سب سے بڑا تو کرائم آپ کا ایئرپورٹ پہ شروع ہو جاتا ہے. ناانصافی کی بات کر رہے ہیں جی کہ ناانصافیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں. بیرون ملک وہاں پہ لوگ جو رہتے ہیں وہ واپس کیوں نہیں پلٹتے، وہ اپنی دولت کیوں نہیں لے کے آتے. ان کو پتہ ہے کہ جب ہم پہلی امپریشن ہی ہمیں جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر اچھا نہیں ملتا. ایک کسی زمانے کے اندر گرین چینل بنے تھے، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، کہ اس گرین چینل کے اوپر کبھی عمل نہیں ہوتا. اس شخص کو ایئرپورٹ کی اس لائن سے باہر نکال دیا جاتا ہے، وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، جس کا ادھر کوئی آفیسر جاننے والا ہوتا ہے، جس کا کوئی سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے. اس کا پاسپورٹ بھی نہیں دیکھا جاتا، اس کا پاسپورٹ کوئی پولیس والا، ایف آئی اے والا، امیگریشن والا لے کے چلا جاتا ہے. وہ باہر چلا جاتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے. ایسے تو انصاف نہیں ہوتا. اسی طرح تو معاشرے میں وہ چیزیں جنم لے رہی ہیں جس کے لیے بیرون ملک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو بڑا ویک سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون پروٹیکشن دے گا. ہمارے ساتھ اگر کوئی ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے، کوئی ظلم کرے گا، کوئی ناانصافی کرے گا، تو ہمارے ساتھ پولیس کہاں پہ ہوگی، یہاں پہ عدالتیں کہاں پہ ہمارے ساتھ ہوں گی، کون سی ایسی پارٹی ہے جو ہمیں ہمارا جو ہے رائٹس جو ہے وہ پروٹیکشن کرے گی، ہمارے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کون پروٹیکٹ کرے گا. انہی چیزوں کے لیے وہ لوگ خائف ہوتے ہیں. یقین کریں جب میں امریکہ جاتا ہوں وہاں پہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. ابھی بھی مجھے میرے دوست کچھ فون کرتے ہیں. رات کو بھی ایک دوست کا فون آیا تھا، میرے دوست ہیں ایک ڈاکٹر وہاں پہ، ان کا فون آیا. انہوں نے کہا سر آپ اتنی دہشت گردی کے ملک میں، اتنے خطرات میں آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ تو لائف ہی سیف نہیں ہے، وہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو بجلی بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو گیس بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ تو سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. میں نے کہا وہ میرا ملک ہے، وہ یہی دھرتی ہے جس میں نے جنم لیا. اس کو چھوڑ کے کیسے جاؤں، کہاں جاؤں؟ کون سی ایسی نیشنلٹی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. دنیا میں آپ کسی بھی ممالک میں چلے جائیں، آپ کو وہ ہمیشہ ایمیگرینٹ کے طور پہ تصور کیے جاتے ہیں. دنیا میں بڑے حقوق دیے جاتے ہیں، امریکہ میں اور یورپ میں اور کینیڈا میں، لیکن بٹ یو آر اے سیکنڈ سٹیزن. آپ ان کے بائی برتھ سٹیزن نہیں ہیں. اگر آپ ان کے بائی برتھ بھی سٹیزن ہیں دین یو آر اسٹل پاکستانی، دین دے اسٹل کال یو پیکی. وہ اسٹل آپ کو پاکستانی کال کرتے ہیں. آپ کی جو آج بھی دوسری نسلیں جو یورپ میں پیدا ہوتی ہیں، آج ان کو وہ پاکی کی نسل سے یاد کرتے ہیں کہ ان کی جو ہسٹری ہے یہ پاکستان کی ہے. پیدائش ہونے کے باوجود، وہاں کی سٹیزن شپ ہونے کے باوجود آپ کو وہ معاشرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمیں اسی ملک کو اسی وقت تک ہم ترقی دے سکتے ہیں جب ہم اس ملک میں رہیں گے، اس ملک کے لیے کام کریں گے اور اس ملک کا نام روشن کریں گے. اور آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ دن آنے والے ہیں جب ہمارا گرین پاسپورٹ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں ایسا پروٹوکول ملے گا، ہمیں وہی ٹریٹمنٹ ملے گا جو ایک برٹش پاسپورٹ پہ ملتا ہے، جو ایک سوئس پاسپورٹ پہ ملتا ہے، جو امریکن پاسپورٹ پہ ملتا ہے. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. اس وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. اسٹے ٹیونڈ.